والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اور باتیں کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں طرح طرح کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ جبکہ نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کی تمام پریشانیوں اور فکر کو آزاد کر دینا چاہیے اور صرف اللہ کی یاد میں مگن ہونا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہماری ہزار کوششوں کے بعد بھی ہم اپنے پورے دھیان سے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دل میں کسی اور کو بسایا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو خالی کرنا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں الفاظ تو یاد رکھتے ہیں لیکن اس کا تعلق نہیں یاد ہوتا۔ بس الفاظ دہرائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ جب آپ اپنے دل کو خالی کریں گے، خود کو دنیا کی فکر اور ٹینشن سے آزاد کریں گے اور نماز کی فکر اپنے آپ پر طاری کریں گے اور نماز کو تمام چیزوں پر ترجیح دیں گے، اس وقت نماز باعث سکون بنے گی، اطمینان اور دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی راحت کا سامان بنے گی۔ اپنی نماز میں انسان اول سے آخر تک جو کچھ کہتا یا کرتا ہے اس کو پوری حاضری کے ساتھ انجام دیں، یعنی دل حاضر ہو، یوں عادتاً نہ کہیں۔ اس طرح اس دل کے وسوسے اور غلط افکار زائل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جب بھی نماز کا وقت ہو تو انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس سے جلدی سے فارغ ہو کر وضو کر کے نماز پہ بیٹھ جائے۔ کام سے جلدی سے فارغ ہونے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کام میں ڈوبا ہوا انسان وضو کر کے جا کے نماز پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں وہ کام اس کے دماغ میں تھوڑی دیر تک چلتا رہے گا۔ اس لیے تھوڑا سا فارغ ہو کر ریلیکس ہو کر اچھے سے وضو کریں اور پھر نماز کی طرف رجوع کریں۔ عمل یہ ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یہ پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیں، اس طرح شیطان دور ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی عربی کا ترجمہ بھی یاد کر لیا جائے تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنی نماز میں، ایک تو ہمیں اس کا مطلب پتہ ہو اور دوسرا نماز کے دوران ہمارا دھیان کہیں اور نہ جائے، ہمیں طرح طرح کے وسوسے نہ آئے بلکہ ہماری ساری توجہ نماز کی طرف مرکوز ہو جائے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی ہی ذہن میں گردش کریں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔